بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو حدیث ہے اس حدیث کی وضاحت۔ حدیث عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مشہور ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ یا تقتلہ فئۃ الباغیہ، دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 7320 میں جو الفاظ ملتے ہیں تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس حدیث میں جو جگہ کا ذکر ہے وہ غزوہ خندق کا ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ان کو ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 447 میں جس جگہ کا ذکر ہے وہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے وقت کا ذکر ملتا ہے۔ اب مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ 1 ہجری میں ہوئی اور غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا، گویا کہ ان دونوں جگہوں کے مواقع کے درمیان 5 سال کا فاصلہ ہے۔ اب جب دونوں احادیث صحیح ہوں اور ان میں مترادف الفاظ آ جائیں، متضاد آ جائیں، تو ان میں تطبیق کی جاتی ہے، یا تو تطبیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اگر تطبیق نہ ہو تو پھر ہم اس روایت کو قبول کرتے ہیں جو زیادہ صحیح ہے۔ اب بخاری شریف کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح مسلم شریف بھی شامل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث لے لیتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، کننا نحمل لابنتن لابنتن، کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے۔ وعمار بن یاسر یحمل لابنتین لابنتین، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ قال فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينقض ترابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مٹی کو جھاڑا۔ ایک روایت کے الفاظ ملتے ہیں آپ کے کندھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو جھاڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو جھاڑ کر ارشاد فرمایا وَيْحَ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھ کو آپ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، عمار رضی اللہ تعالی عنہ اس باغی جماعت کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی جماعت ان کو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف دعوت دے گی۔ مسند احمد میں الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی کو جھاڑا تو آپ سے پوچھا الا تحمل لابنۃ لابنۃ، آپ کیوں نہیں ایک ایک اینٹ اٹھا رہے؟ وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انی اریدہ اجر من اللہ، میں اللہ سے زیادہ اجر کا امیدگار ہوں۔ یہاں سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب مرزا صاحب اور ان کے مقلدین یہ روایت کہ باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ کا اطلاق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، توبہ نعوذ باللہ۔ اب ہم نے سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ باغی جماعت کہتے کسے ہیں؟ معزز سامعین کرام، مناظر نظام، باغی جماعت اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی کو اپنا امیر منتخب کریں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، پھر اختلاف رائے رکھتے ہوئے اس کی بیعت کو توڑ دیں اور خلیفہ وقت امیر کے خلاف بغاوت کریں، خروج کریں، اس کے مقابلے میں نکل آئیں، تو اس وقت اس جماعت کو ہم باغی کہیں گے، اور یہ کام کرنے والا شخص ہوا باغی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، توبہ نعوذ باللہ۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، کب توڑی؟ جب انہوں نے بیعت کی ہی نہیں، توڑی ہی نہیں، تو باغی کیسے بن گئے؟ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف، اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہیں کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ باغی جماعت کو قتل کری۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بغاوت سب سے پہلے کی کس نے ہے۔ ہم ذرا تاریخ کا اور احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ سب سے پہلے بغاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بغاوت کرنے والوں میں سر فہرست مالک بن اشتر نخعی، عبداللہ بن سبا یہودی اور ان کے ساتھ یہودی خارجی ٹولہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ پھر انہوں نے ان کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شمولیت اختیار کی، ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ان کے لشکر میں شمولیت حاصل کرنے کی دلیل کہاں ہے؟ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر مکی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جب جنگ جمل کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ جمل کی رات اعلان کیا اپنے لشکر میں کہ میں صبح کو صلح کے لیے جا رہا ہوں، تم میں سے جو قاتلین عثمان ہیں وہ میرے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتلین عثمان معلوم تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لشکر میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی کا قول کہ تم میں سے جو قاتلین عثمان ہیں وہ میرے ساتھ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اب مالک اشتر نخعی نے یہ اعلان سنا تو کہنے لگا یہ صلح ہمارے خون پر ہوگی۔ جنگ جمل کی رات مالک اشتر نخعی، عبداللہ بن سبا یہودی اور خارجی ٹولے نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ان کو لگا انہوں نے پہل کی، ان کو لگا انہوں نے پہل کی۔ اس طرح ان خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں لڑا دیا، ان کے درمیان جنگ کرائی۔ اب ہم روایت کے الفاظ کو لیتے ہیں کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا۔ اب ہم یہ واقعہ بیان کر چکے ہیں کہ باغی وہ جماعت تھی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کی، ان کے خلاف خروج کی ہے، وہ پہلے سے باغی تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں جو پہلے سے باغی ہوگا، تقتلک الفئۃ الباغیہ، جو پہلے سے باغی ہوگا باغی قتل کرے گا۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا۔ اور آگے روایت کے الفاظ ہیں کہ عمار یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ مرزا صاحب یہ الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ باغی تھے۔ اب ہم مرزا صاحب کے ہی یہ ریسرچ پیپر 5B کو لے لیتے ہیں۔ ریسرچ پیپر 5B صفحہ نمبر 10 ہے۔ اس کے مطابق حدیث نمبر 20 ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت مرزا صاحب خود ہی بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کی تحریر اس لیے پڑھنے لگے ہیں کیونکہ مرزا صاحب اور ان کے مقلدین کہتے ہیں بھائی ویڈیو کو کاٹ لیا جاتا ہے، کلپس بنا لیے جاتے ہیں۔ ان کی تحریر میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کنہوں نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی دلیل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن ہونے کی، جو ان کو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، گویا کہ وہ جہنمی تھے۔ اور یہ الفاظ کہ ہمارے ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، 37,880 اس کا نمبر ہے۔ آپ گوگل کے اوپر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ہمارے ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے، گویا کہ وہ جنتی ہیں اور وہ مومن ہیں۔ اب بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ دعواہما واحدہ، ان دونوں مومن گروہوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا دعویٰ ایک تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا۔ اچھا، اب ہم مزید جاتے ہیں مرزا صاحب کے ہی ان ریسرچ پیپر 5B
صفحہ نمبر 10 اس کے تحت حدیث نمبر 11 صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2459، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ، آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا۔ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روز جنگ صفین کے دن 3 گروہ تھے، 2 نہیں تھے، 3 تھے۔ مرزا صاحب نے خود ہی صحیح مسلم کی روایت کو ذکر کر دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا خارجی گروہ۔ اب یہ صرف کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے، انہوں نے شہید کیا، ان کے اوپر بغاوت کا یہ الزام لگاتے ہیں۔ اب ہم ان کو بتاتے ہیں میرا صاحب خارجی گروہ کون تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 58 ہے اور حدیث نمبر 2467۔ عن زید بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه الذين ساروا الى الخوارج فقال علي رضي الله تعالى ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء۔ حضرت زید بن وہب الجوہنی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھا جس دن خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ ترجمہ وحید الزماں کا ہے، آپ کے ہی پیر و مرشد ہیں۔ اچھا، روایت لمبی ہے، اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو سپاہی تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُقُونَكُمْ فِي ذَرَارِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرْجُو أَن يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَبِيلِ النَّاسِ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جاتے ہو معاویہ کی طرف اہل شام پر ہو اور ان کو چھوڑ جاتے ہو، ان کی طرف جاتے ہو اور ان کو چھوڑ جاتے ہو کہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور اموال کو تکلیف پہنچائیں گے، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ وہی قوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے خون بہایا، حرام اور لوٹ لیا مواشی کو، لوگوں کے سوا ان پر چلو اللہ کا نام لے کر۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2467، کتاب الزکوٰۃ، وحید الزمان صاحب کا آپ کے پیر مرشد کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اس میں الفاظ ہیں کہ تیسرا گروہ یہ تھا خوارج کا۔ اب امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 300 پر امام دہیم رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے اور متعدد ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ امام عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی المعروف دہیم وہ قابل حجت ہیں، وہ ثقہ راوی ہیں۔ امام اجلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الثقات صفحہ نمبر 287 پر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، امام دہیم رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ الفیات الباغی اہل الشام، کیا باغی گروہ اہل شام کا تھا؟ تو امام دہیم رحمہ اللہ نے فرمایا من قال ھذا، جو یہ کہتا ہے فہو ابن فائلہ، وہ طوائف کی رات ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام صاحب کا بول ہے، ہم تو آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اور صحیح الاسناد ہے۔ اچھا، اب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ الصغیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بسند صحیح یہ روایت، یہ واقعہ موجود ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، حدثنا مکی بن ابراہیم حدثنا عبید اللہ بن ابی زیاد قال حدثنا عبد الکریم بن ابی المخارق حدثنا سعید بن عامر القرظی
قال حدثني ام عمار فصنع لعمار قالت اشتكى عمار لا اموت في مرضي حدثني حبيبي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اموت الا قتلا بین فئتین مؤمنتین. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا میں اس بیماری کی وجہ سے فوت نہیں ہوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی، مجھے بتایا تھا انی لا اموت الا قتلا بین فئتین مؤمنتین، یہاں تک کہ میں دو مومن گروہوں کے درمیان قتل کیا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جنگ صفین کے دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں لشکروں کے درمیان خارجی جو گروہ تھا اس نے ان کو شہید کر دیا. اب ہم مرزا صاحب سے کچھ گزارشات رکھتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہی بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کیوں شامل ہوئے؟ دوسری گزارش یہ کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے تو عشرہ مبشرہ صحابی حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لشکر میں شامل بھی ہوئے. تیسری گزارش یہ کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے تو ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیعت کیوں کی؟ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقتولین کے متعلق کیوں ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے؟ اگر وہ باغی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے لشکر کے دعویٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ دعواہما واحدہ، ان دونوں لشکروں کا، ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لیں اس پہ غور. انجینئر کا مسئلہ اور ہے، حدیث کا مسئلہ اور احادیث میں یہ ذکر ہوا کہ خوارج نے ان کو شہید کیا، اور یہ توبہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچ اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.